کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے 5 سال قبل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں میں سے سب سے چھوٹی شہزادی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں ہیں۔ جی سب سے بڑی حضرت سیدہ زینب، اور پھر اس کے بعد حضرت سیدہ رقیہ، سبحان اللہ، اور پھر حضرت سیدہ ام کلثوم، سبحان اللہ، اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن وسلام اللہ علیہم۔ جی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بہت ہی عظیم شان کی مالکہ ہیں۔ آپ کی القابات ہی اتنے ہیں سبحان کہ اللہ، اگر ہم کیا وہ بیان کہنے۔ کرنے آئیں جی تو وہ القابات کی تمہید کا ایک جز نہیں پورا ہو سکتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا ایک لقب ہے زہرا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، زہرا کہتے ہیں کلی کو، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو حضرت سیدہ کائنات سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی، سبحان اللہ، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ کائنات کو سونگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب سے حضرت سیدہ کائنات میرے شکم اطہر میں آئیں، اس دن سے لے کر آپ کی ولادت تک میں پورے 9 مہینے اپنے شکم سے جنت کی خوشبو سونگا کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کی ولادت مبارکہ کی یہ تو بات ہے، میں تو اس سے کچھ قبل کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کے والد گرامی، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کے نانا جان، آپ کے بارگاہ میں جب کفار نے آ کر یہ بات کی کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کیجئے، جی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی والدہ کے شکم اطہر میں تھیں، سبحان اللہ، اور آپ کا نور مبارک جو ہے آپ کا وہ حضرت سیدہ کائنات حضرت مخدومہ کائنات حضرت ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر میں موجود تھا۔ سبحان اللہ، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین پاک نے جب یہ لفظ سنے کفار کے کہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے، یہ مطالبہ کیا ہے حضور سے، تو حضرت ام المومنین پاک نے فرمایا کہ یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں، یہ کتنے ذلیل و رسوا ہونے والے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے سرتاج اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کیا ہے، تکلیف دی ہے۔ تو ادھر جب آپ کے یہ لفظ آپ نے بیان فرمائے حضرت ام المومنین پاک نے، تو حضرت سیدہ کائنات جو کہ شکم اطہر میں تھیں، تو آپ شکم اطہر سے بولتی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، حضرت ام المومنین پاک فرماتی ہیں کہ یہ اس محبوب کو تنگ کر رہے ہیں جو نبی رسول اور سب سے بہترین ہے۔ بے شک، تو حضرت سیدہ کائنات نے پیٹ سے حضرت ام المومنین پاک کے شکم اطہر سے آواز دی، ندا دی، عرض کی اے اماں جان آپ غم نہ کریں، آپ ڈرے نہ، پریشان نہ ہوں، میرا رب میرے بابا جان کا بڑا ہی مددگار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ کی ولادت مبارکہ ایسی با کمال ہے، اور ولادت سے قبل بھی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت سیدہ کائنات نے یہ بات کی تو حضرت سیدہ کائنات شکم اطہر میں ہیں، اور یہ بات حضرت سیدہ کائنات نے شکم اطہر میں سنی، عالم بطن میں ہیں، اور عالم دنیا کی بات سنتی ہیں۔ تو جو عالم بطن میں رہ کر عالم دنیا کی بات سنتی ہے، وہ جب عالم دنیا میں آئے گی تو عالم بطن والوں کی بات پھر کیوں نہ سنتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، کیا کہنے۔ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا یہ ایسی عظیم خاتون ہیں، ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی ولادت بھی بے مثال ہے، جن کا ہر پہلو ہی بے مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا بہت ہی خوبصورت انداز سے سوال کا جواب ملا، تو ہم اگلا سوال شامل کرتے ہیں۔ جی قبلہ، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، آپ کی شان کے چند پہلو بیان فرمائیں۔ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میں
اپنی والدہ سے اجازت لینے گیا، عرض کی اماں جان مجھے اجازت دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ میں نماز مغرب کریم آقا علیہ السلام کے پیچھے ادا کروں۔ سبحان اللہ، کیا کہتے وہ کیسے خوش نصیب وہ حضور علیہ السلام کے غلام تھے کہ جن کی نمازیں سرکار کے پیچھے ہوا کرتی تھی، ان نمازوں پر ہماری ساری باتیں قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر، بے شک۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ جب میں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں والدہ سے اجازت لے کر جاتا ہوں تو کریم آقا علیہ السلام کی اقتداء میں نماز مغرب ادا کرتا ہوں۔ جی جی، نماز مغرب کے بعد پھر میں نماز عشاء ادا کرتا ہوں۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک کی طرف چلتے ہیں اور میں پیچھے پیچھے چل پڑتا ہوں۔ فرماتے جب میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں تو کریم آقا علیہ السلام جب میرے پیچھے آنے کی آواز کو محسوس فرمایا، سرکار نے میرے چلنے کی آواز کو سنا تو کریم آقا علیہ السلام رک گئے اور سرکار رک کر فرماتے ہیں کون؟ کیا تو حذیفہ ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیوں آئے ہو؟ جی جی، کیا حاجت ہے؟ اور حذیفہ بن یمان فرماتے جب میں گھر سے چلا تھا تو میری والدہ نے میرے پاس ایک پیغام دیا تھا مجھے سرکار کی بارگاہ میں کہ جا کر میرے بارے میں بھی سرکار سے دعا کروانا۔ سبحان اللہ، تو فرماتے جب میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، سرکار کے پیچھے سرکار مخاطب ہوئے، فرمایا کون؟ حذیفہ؟ نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا یا حبیب اللہ، جی حضور میں حذیفہ بن یمان ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ غفر اللہ لکا ولی امک، فرمایا میں نے اللہ نے تجھے بھی بخش دیا اور تیری والدہ کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں ابھی ادھر ہی تھا کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا حذیفہ ابھی ایک ایسا فرشتہ میرے پاس آیا اللہ جو آج سے پہلے زمین پہ نہیں آیا، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ وہ فرشتہ آ کر مجھے یہ بشارت دینے آیا ہے، مجھے یہ بشارت دینے آیا ہے کہ بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں جب کریم آقا علیہ السلام نے یہ لفظ ارشاد فرمائے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ فرشتہ آ کر مجھے یہ بشارت دینے آیا ہے کہ حضور آپ کی بیٹی جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں یہ میں کریم آقا، اب یہاں پر سے کریم آقا علیہ السلام کا علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے جو مجھے کہا تھا کہ یہ دعا سرکار سے کروانا، اب یہ جو بات تھی میں نے سرکار کو نہیں بتائی، اب یہ دعا اور یہ بات جو ہے یہ کریم آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت سے سبحان اللہ، اور نگاہ نبوت سے یہ جان لیا سبحان اللہ، کہ حذیفہ جو ہے وہ کون سی خبر اور کون سی دعا لے کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اور حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، مجھ جیسا نکمہ آپ کی شان کو کیا بیان کر سکتا ہے؟ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ تو وہ عظیم شان کی مالکہ ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں چند روایات اس پر عرض کرتا ہوں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ جو ہے میرے گوشت کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، فرمایا جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک جگہ پر فرمایا فاطمہ میرے گوشت کا حصہ ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ پر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تیرے غضبناک ہونے میں اللہ غضبناک ہوتا ہے اور تیری خوشی میں اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جیسا کہ ہمارے نقیب محفل جو ہیں یہ ہماری اس ٹرانسمیشن کے وہ اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ قیامت کا دن ہوگا، اور حضرت سیدہ کائنات کریم آقا علیہ السلام کی نانا اپنے ابا جان کی دستار لے کر جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی، تو میں یہ روایت اس پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، فرمایا خالق کائنات جو ہے وہ پوری مخلوقات کو جمع فرمائے گا اور پھر ایک عرش کے نیچے سے منادی ندا کرے گا، وہ آواز دے گا اے مخلوقات کے گروہ سارے اکٹھے ہو جاؤ اور اپنی نظروں کو جھکا لو، کریم آقا علیہ السلام کی بیٹی کی سواری پل صراط سے گزرنے والی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی عظیم شان کی مالکہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین اسی جواب سے ہم اگلا سوال لیتے ہیں، قبلہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جیسا کہ اتنا پردہ میدان محشر میں اتنا پردہ ہوگا، سبحان اللہ، تو اگلا سوال ہے کہ آپ کا پردہ جس کی مثال نہیں ملتی، کیا آج کی عورت کے لیے آپ کی زندگی مشعل راہ نہیں ہے؟ جی بے شک
میں اس پر روایت عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین پاک فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ہم ساری ازواج مطہرات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر تھی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اچانک حضرت سیدہ کائنات آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ذرہ بر بھی آپ کا انداز سرکار کے چلنے سے مختلف نہیں تھا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے چلتے ہیں بالکل ہو بہو حضرت سیدہ کائنات ایسے ہی چل کر آ رہی تھی. تو میں آپ کی اس تجلیات رمضان ٹرانسمیشن سے اپنی اسلامی ماؤں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کے اس عظیم چال چلن کو دیکھا جائے کہ کیسے انہوں نے ہو بہو سرکار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو ادا فرمایا کہ جن کی ہر ادا جو ہے یہ سرکار کی سنت بن گئی. اور حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ ایسی پردے کی مالکہ تھی، ایسی عظیم پردے کی مالکہ تھی، جبکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے نا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، فرماتا ہے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے مومن عورتوں کو، آپ فرمائیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. سبحان اللہ. اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں. اور فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا یہ آپ اتنی عظیم پردے کی مالکہ تھی، اتنی عظیم پردے کی مالکہ تھی کہ آپ کا ہر پہلو جو ہے وہ حیا سکھاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور آپ کی سیرت سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی سیرت سے آج کی ایک عورت کو آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، آپ کی سیرت کو جانچنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ آپ کیسی سیرت، عظیم سیرت رکھتی تھی. اور وہ سیدہ کائنات کہ جن کے سر کا بال جو ہے وہ بھی سورج نے نہ دیکھا. سبحان اللہ. بریلی کے تاجدار کشتہ عشق رسالت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اللہ اکبر. اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. سبحان. وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جن کے حیا جو ہے، جن کا پردہ جو ہے ایسی عظیم مثال بن گیا کہ آج اگر اس عورت کو چاہیے جو آج حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت پر عمل کرنا چاہتی ہے اور اپنے آپ کو سنوارنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میری نسل سنور جائے، میری تربیت سے میری اولاد سنور جائے، تو اس کو حضرت سیدہ کائنات کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ ناظرین بہت ہی خوبصورت انداز سے جواب دیا. وہ کیا شاعر بیان کرتا ہے کہ حجاب و عصمت سے اسم لے کے میں نام بنت رسول لکھوں، حجاب و عصمت سے اسم لے کے میں نام بنت رسول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں.